اے ایمان والو اللہ سے ڈرو، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو اور سچوں کے ساتھ ہو جاؤ۔ بات یہاں سمجھیے گا، طویل گفتگو نہیں ہوگی انشاءاللہ، آپ پریشان نہ ہو۔ اے ایمان والو اللہ سے ڈرو اور سچوں کے ساتھ ہو جاؤ۔ اب ہمیں تلاش کرنا ہے سچا کون ہے۔ آج سچا ہونے کا دعویٰ کون نہیں کرتا حضرت؟ سچوں کے ساتھ ہو جاؤ، سچوں کے ساتھ ہو جاؤ۔ آپ جس فرقے کی طرف رخ کریں گے کہے گا آؤ ہم سچے ہیں۔ اہل سنت والجماعت کی طرف چہرہ کریں گے وہ کہے گا آؤ ہم سچے ہیں۔ دوسرے فرقوں کی طرف چہرہ کریں گے آؤ ہم سچے ہیں۔ ہم نے پوچھا اے اللہ تو نے قرآن میں فرمایا اے ایمان والو اللہ سے ڈرو سچوں کے ساتھ ہو جاؤ۔ مولا ہم تیرے محبوب کی نادان امت ہے، ہم سچے کہاں تلاش کریں؟ رب فرماتا ہے پریشان نہ ہو جو میرے حبیب کی ذات پر اپنی جان سے زیادہ درود پڑھے اسی کے ساتھ ہو جاؤ۔ واہ واہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، جشن عید میلاد النبی، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ آئے رب فرماتا واہ واہ واہ، سبحان اللہ۔ کثرت سے درود پڑھو میرے نبی کی ذات پر۔ میرے بھائی آپ حضور کی امت میں ہلکے میں نہ لیں اپنے آپ کو۔ اب جانتے ہیں حضور کی امت میں پیدا ہونے کے لیے انبیاء علیہ السلام نے دعائیں مانگی تھی۔ موسیٰ علیہ السلام کوہ طور پر گئے، آپ کوہ طور پر گئے، رب کا دریائے رحمت جوش پر تھا۔ پوچھا موسیٰ مانگ کیا مانگتا ہے؟ موسیٰ مانگ کیا مانگتا ہے؟ موسیٰ علیہ السلام نے کہا رب اے میرے مالک حقیقی خالق کائنات میں تیرا کلیم ہوں، تو میرا رحیم ہے، اے اللہ مجھے کچھ نہ بنا، مجھے تو نبی بناتا ہی نہیں، مجھے بس اپنے آخری محبوب کی امت میں پیدا کر دیتا۔ مگر حضرت سمجھنے کی بات ہے آج اس امت نے اپنے وقار کو کھو دیا۔ آج یہ امت حضرت خالد بن ولید کی محبت کو بھول بیٹھی ہے، یہ امت امام حسین کے پیغام کو بھول بیٹھی ہے۔ حضرت سمجھنے والی بات ہے، کربلا کا میدان دیکھیے، مولا امام حسین دست کربلا اپنے ننھے علی اصغر کو یزیدیوں کے سامنے لے گئے۔ امام حسین نے اس طرح سے 6 مہینے کے علی اصغر کو گود میں لیا، اس طرح سے مولا حسین نے 3 دن کے بھوکے تھے۔ حضرت ابھی رمضان شریف گزرے، ایک ہفتہ نہیں گزرا، ابھی رمضان شریف گزرے، لوگوں نے بڑی بڑی بیماریوں کا بہانہ بنایا، ہمیں بلڈ پریشر کی مرض ہے، ہمیں شوگر کی مرض ہے، ہمیں یہ مرض ہے، ہمیں وہ مرض ہے۔ یاد کرو کربلا کا وقت، صاحب یہاں آپ کے گھر انوائٹر لگا ہوا ہے، مسجدوں میں انوائٹر لگا ہوا ہے، آپ کے گھروں میں بیڈ کا انتظام ہے، آپ کے گھروں میں ٹھنڈے پانی کا انتظام۔ صاحب یاد کرو آج سے 1300 سال پہلے کی تاریخ، مولا امام حسین کربلا کے اس تپتے ریگستان کے اوپر یزید کے سامنے جھکے نہیں تھے۔ صاحب اس طریقے سے لے کر کھڑے تھے، علی اصغر کو کہا تھا اے یزید کی فوج مجھے پانی نہیں دینا مت دے، میں تیرے ہاتھ پر بیعت کرنے کے لیے نہیں آیا ہوں، میں بس اتنا کہنے کے لیے آیا ہوں کہ یہ میرا 6 مہینے کا بچہ ہے، 6 مہینے کا بچہ ہے، دیکھ لو اس کو، دیکھ لو، اگر تمہارے دل میں اتنی بھی خدا کے لیے محبت ہے تو اس بچے کو پانی دے دو۔ جب یزیدیوں نے پانی دینے سے انکار کیا، مولا حسین نے کہا بس میں اپنا حق ادا کرنے آیا تھا، میں جانتا تھا تم پانی نہیں دو گے، مگر میں اس بات کو ثابت کرنے آیا تھا کہ کل قیامت کے دن تم رب کی بارگاہ میں یہ نہ کہہ دو کہ مولا حسین اپنے بیٹے کو لے کر آتے تو ہم پانی ضرور دیتے۔ یا اللہ اگر امام حسین اپنے بیٹے کو لے کر آتے تو پانی دیتے، نہیں دیا۔ ایسا تیر مارا مولا علی اصغر کی حلق کو چیرتا ہوا حضرت امام حسین کے بازو میں جا چلا۔ تاریخ پڑھیے، تواریخ کربلا کو اٹھائیے پڑھیے، لیکن امام حسین جھکے نہیں تھے۔ آنے والی امت کو جو پیغام دیا تھا کیا تھا؟ دولت کے آگے نہیں جھکنا، شہرت کے آگے نہیں جھکنا، طاقت کے آگے نہیں جھکنا، سلطنت کے آگے نہیں جھکنا، بس اس پیشانی کو اور اپنے دل کو اپنے رب کی بارگاہ میں جھکانا اور کسی کے آگے نہیں جھکانا۔ یہ ثبوت ہے کہ مولا حسین کی جب شہادت ہوئی تو نماز کی حالت میں شہادت ہوئی۔
پیغام دیے جاتے حضرت، پیغام جو ضروری انہیں دیا جائے، جو میسج ضروری ہے انہیں دیا جائے، جو ہمارے بزرگوں نے ہمیں بتایا وہ پیغام اپنے نوجوانوں کو دیا جائے۔ اس وقت حالات کیسے ہیں آپ جانتے ہیں؟ آپ ذرا سوشل میڈیا اٹھا کر کے دیکھیں، گانے باجے 3 گھنٹے کی 4 گھنٹے کی فلمیں دیکھنے کے لیے ہمارے پاس بہت وقت ہے صاحب۔ تھوڑی دیر کے لیے اگر ہم اپنے مسلمانوں کے حالات کو دیکھیں تو آپ نیند نہیں آئے گی خدا کی قسم۔ ہمارا ایک لکھیم پور شہر کے اندر چل رہا ہے اجمیرہ فاؤنڈیشن، جس کے اندر غالباً 1600 ممبر ہیں، 1600 ممبر، الحمدللہ اس کا اध्यکش ہوں۔ ہم نے ابھی 4 مہینے کے اندر صاحب 16 مسلمان لڑکیوں کو غیر مسلموں کے ساتھ پڑھا ہے۔ یہ ہمارا فاؤنڈیشن چل رہا ہے۔ حضرات حالات دیکھیں میرے بھائی، حالات دیکھیں کہاں سے کہاں ہم پہنچ گئے۔ ہم نے اپنی بچیوں کے ہاتھ میں قرآن پاک دینے کے بجائے اتنے بڑے موبائل دے رکھے ہیں صاحب۔ ہم حضرت سمجھنے والی بات ہے، اتنے بڑے موبائل دے رکھے ہیں۔ خالد بن ولید کی تاریخ ہم نے نہیں بتائی اپنی اولادوں کو، حضرت سلطان صلاح الدین ایوبی کی تاریخ نہیں بتائی ہم نے اپنی اولادوں کو، امام حسین کی کیا تاریخ تھی نہیں بتائی اولادوں کو، غوث اعظم کیسے اتنے بڑے اللہ بنے نہیں بتایا ہم نے اپنی اولادوں کو، اللہ غریب نواز ہندوستان میں کیسے دین لے کر کے آئے نہیں بتایا اولادوں کو، غریب نواز نے کتنی مشقتیں کرنے کے بعد ہمیں دین دیا ہمیں نہیں بتایا اپنی اولادوں کو۔ صاحب خواجہ قطب الدین بختیار کاکی فرماتے ہیں کہ غریب نواز کی پشت مبارک یعنی آپ کی پیٹھ کے اوپر 4 پھوڑے تھے، اور وہ پھوڑے اتنے بڑے تھے کہ جب میں انہیں صاف کرنے کے لیے بیٹھتا تھا تو میری 4 انگلیاں ان پھوڑوں کے اندر چلی جاتی تھی، مگر اللہ کی ذات کی قسم میں نے کبھی نہیں دیکھا کہ غریب نواز کی تہجد کی نماز قضا ہوئی۔ میں نے کبھی نہیں دیکھا کہ غریب نواز کی تہجد کی نماز قضا ہوئی۔ غوث اعظم، آج ہم غوث اعظم سے محبت کا دعویٰ کرتے ہیں، اپنی مجلسوں میں نعرے لگاتے، بے شک لگائیے، یہ ہماری محبت کا تقاضا ہے، مگر یہ دیکھیے کہ غریب غوث اعظم نے 40 سال تک عشاء کے وضو سے آپ نے فجر کی نماز بھی پڑھی۔ اگر غوث اعظم نے 12 سال کی کشتی کو تیرایا ہے تو غوث اعظم نے 40 سال تک عشاء کے وضو سے فجر کی نماز بھی پڑھی ہے۔ غوث اعظم فرماتے ہیں تم کسی کو تب تک ولی نہ مانو، کوئی اگر غوث پاک کا فرمان ہے کہ اگر تمہیں کوئی آسمان میں اڑتا ہوا بھی دکھائی دے تو تم اسے تب تک ولی نہ مانو جب تک وہ شریعت مطہرہ پر مکمل نہ پیرا، جب تک وہ مکمل شریعت پر نہ عمل کرتا وہ اللہ کا ولی ہو ہی نہیں سکتا۔ میرے بھائی بس میں اپنی بات کو سمیٹ رہا ہوں، آخری پیغام یہ سن لیں کہ اس وقت اپنی اولادوں کو خدا کے واسطے دین کی تعلیم دیں۔ مجھے یہاں سے فون پہنچتے بات ہوتی رہتی، اپنی اولادوں کو مدرسے میں ضرور بھیجیں، ہندی انگلش پڑھائیں، پروفیسر ٹیچر انجینئر ڈاکٹر کلیکٹر آپ بنائیں، مگر ساتھ میں اپنی اولادوں کو اتنی خدا کے واسطے تعلیم ضرور دے کہ وہ اپنا ایمان اور عقیدہ تو بچا سکے۔ اگر وہ اپنا ایمان ہی نہیں بچا سکے تو یہ ڈاکٹر کس کام کی حضرت؟ اگر اپنا عقیدہ ہی نہیں بچا سکے تو ہندی انگلش کی پڑھائی کس کام کی؟ قبر میں ہندی انگلش کام نہیں آنے والی صاحب۔ اپنا بیٹا ہو یا بیٹی ہو اسے اتنی دین کی تعلیم ضرور دے میرے بھائی کہ وہ اپنا ایمان اور عقیدہ بچا کر کے دنیا میں چل سکے۔ دوسری بات، ہم کیا کرتے ہیں کہ رمضان شریف کا مہینہ آتا ہے نماز پڑھنے لگتے ہیں، جیسے ہی عید کی نماز پڑھ کر کے آئے ہم نے اٹھا کر ٹوپی کنارے رکھ دی، ہم اپنے پرانے رنگ میں ڈھل گئے۔ میرے بھائی نماز صرف رمضان شریف میں فرض نہیں ہے، نماز ہر مہینے میں ہر دن فرض ہے۔ حضرت مولا کائنات سے پوچھا گیا، مولا کائنات مولا علی مشکل کشا داماد رسول جن کے بارے میں حضور نے فرمایا میں علم کا شہر علی اس کا دروازہ، حضور علیہ السلام کا فرمان، حضرت علی کا فرمان سنو پیارے۔ حضرت علی سے کسی نے پوچھا اے حضرت علی نماز کب پڑھی جائے؟ پوچھا حضرت علی آپ حضور کے داماد، آپ حسنین کے بابا، یہ بتائیے کہ نماز کب پڑھی جائے؟ آپ نے فرمایا زندگی کے آخری وقت میں نماز پڑھی جائے۔ فرمایا زندگی کے آخری لمحات میں آخری وقت میں نماز پڑھی جائے۔ فرمایا ہمیں کیسے پتا چلے گا؟ سب کے
ذہن میں آتا ہے ہمیں کیسے پتا چلے گا؟ پوچھا اے علی ہمیں کیسے پتا چلے گا کہ ہماری زندگی کا آخری وقت چل رہا ہے؟ فرمایا ہر وقت اپنی زندگی کا یہی سمجھ کر چلو کہ یہ میری زندگی کا آخری وقت ہے، یہ میری زندگی کا آخری وقت ہے۔ اور ایک آخری پیغام یہ سن لیں، یہ آپ کبھی نہ بھولیں، آج جو مسلمانوں پر ظلم ہو رہا ہے نا، آپ یہ نہ بھولیں کہ رب ہماری سن نہیں رہا ہے۔ اگر فرعون آیا تھا نا تو ساتھ میں رب نے موسیٰ کو بھی بھیجا تھا۔ فرعون آیا تھا تو رب نے موسیٰ کو بھی بھیجا تھا۔ نمرود آیا تھا، رب نے ابراہیم کو بھیجا تھا۔ یزید آیا تھا، اللہ نے امام حسین کو بھیجا تھا۔ دیوبندی وہاں بھی آئے تھے تو اللہ نے سرکار اعلیٰ حضرت کو بھیجا تھا۔ مگر سمجھیں یہاں پر ہمیں بھی ویسا بننا پڑے گا۔ 3 بجے تک موبائل نہیں چلانا ہوگا، نماز کی پابندی کرنی ہوگی، قرآن پاک پڑھنا ہوگا، اور تھیٹر یونیورسٹیوں کو آباد کرنے کی بجائے اپنی مسجدوں کو آباد کرنا ہوگا۔ صاحب صرف 2 منزل کی مسجد بنا لینا کمال کی بات نہیں ہے، اسے آباد کرنا کمال کی بات ہے۔ آپ اس محفل میں آئے ہیں، اللہ سے دعا ہے اللہ ہمارے یہاں آنے کو قبول فرمائے۔ آج یہاں عہد کر کے آپ جائیں، اپنے دل پر یہ ہاتھ رکھ کر اللہ کو گواہ بنا کر کے عہد کر کے جائیں، انشاءاللہ آنے والی نسل کو موبائل دینے کے بجائے قرآن پاک دیں گے، اپنی اولادوں کو موبائل دینے کی بجائے کلام اللہ دیں گے، اپنی اولادوں کو تھیٹر ٹاکیز بھیجنے کی بجائے مسجدوں میں بھیجیں گے۔ یہ عہد کر کے آپ جائیں، یہ آپ کا ایک عہد آنے والی نسلوں کو سنبھال سکتا ہے بھائی، آنے والی نسلوں کو سنبھال سکتا ہے۔ ذرا حالات تو دیکھیں میرے بھائی، بد سے بدتر حالات ہو گئے، بد سے بدتر۔ ہم کہاں پہنچ گئے، کس حالات پر ہم آ گئے، مسلمان کہاں سے کہاں پہنچ گیا۔ تاریخ اٹھا کر دیکھیں، حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی رسول بزرگان دین اکرام فرماتے ہیں کوئی ایسی جنگ ہی نہیں جو خالد بن ولید ہار گئے ہوں۔ حضرت خالد بن ولید جب جنگ کرنے کے لیے اپنے گھر سے نکلتے تھے، ساتھیوں کو لے کر کے نکلتے تھے، حضور فرماتے تھے خالد بن ولید فلاں علاقے میں جنگ کرنے کے لیے تمہیں نکلنا ہے۔ حضرت خالد بن ولید تیاری کرتے تھے، تیاری کرنے کے بعد اپنے لوگوں کو لیتے تھے، لینے کے بعد سواری میں سوار ہو جایا کرتے تھے، کشتی میں سوار ہو جایا کرتے تھے۔ جب ایک ملک سے دوسرے ملک پہنچ جاتے تھے تو کشتی کو جلا دیتے تھے کشتی کو۔ لوگوں نے دریافت کیا، پوچھا اے خالد بن ولید تم اس کشتی کو جلا کیوں دیتے ہو؟ حضرت خالد بن ولید سے کہا کہ آپ جب اپنے ملک سے نکلتے ہیں تو کشتی میں بیٹھ کر نکلتے ہیں، جب اس ملک کو آ جاتے ہیں کشتی جلا دیتے ہیں، وجہ کیا ہے، کس وجہ سے؟ حضرت خالد بن ولید فرماتے ہیں میں کشتی اس لیے جلا دیتا ہوں کہ اب لوٹ کر منہ پھیر کر واپس نہیں جانا ہے، یا تو اسے فتح کر کے جائیں گے یا تو اللہ کی راہ میں شہید ہو کر کے جائیں گے، دوسرا کوئی اور راستہ ہی نہیں۔ مگر پہلے خالد بن ولید جیسی محبت کو یہاں بتانا، ہم حضرت خالد بن ولید کی جنگ کو بھول بیٹھے، حضرت سلطان صلاح الدین ایوبی کی محبت کو بھول بیٹھے، ہم نے تواریخ اسلام پڑھنا ہی چھوڑ دیا، ہم نے دنیا داری کو اپنا لیا۔ آج کل کے ہیرو کی نقل ہم کرتے ہیں، آج کل کے جو ایکٹرز ہیں ان کی نقل کرتے ہیں، ان کی طریقے سے بال، ان کے جیسی داڑیاں، ان کے جیسا لباس، مگر یہ قبر میں کام آنے والے نہیں صاحب۔ ایمانداری سے بتائیے گا، میرے پاس ابھی 5 منٹ مکمل ہے میری بات کو ختم کرنے کے لیے، جو وقت دیا گیا تھا اس کے مطابق ایک بات ایمانداری سے بتائیے گا صاحب، ایمانداری سے آپ نے اپنے کاندھے پر کتنے جنازے اٹھائے ہوئے، یا کتنے لوگوں کی جنازوں کو آپ نے مٹی ضرور دی ہوگی؟ یہ بتائیے کہ وہ ان میں سے کیا آپ سے زیادہ پیسے والے موجود نہیں تھے؟ آپ سے زیادہ حسن والے نہیں تھے؟ آپ سے زیادہ طاقت والے نہیں تھے؟ مگر آج کہاں ہیں؟ ذرا ایک چکر قبرستان کا لگا کر کے دیکھو صاحب، دیکھو ایک چکر لگا کر، آج نوجوانوں کی مٹیاں ہو رہی، جنازے اٹھ رہے ہیں، کیوں؟ ہم نے نبی کی سنتوں پر عمل کرنا چھوڑ دیا، اپنی پیشانی کو رب کے بجائے غیروں کے آگے جھکانا ہم نے شروع کر دیا، قرآن پڑھنے کے بجائے آج ہم نے موبائلوں کو چلانا شروع کر دیا۔ جن مسلمانوں کے گھروں سے صبح قرآن پاک کی آوازیں آیا کرتی تھی، آج ان مسلمانوں کے گھروں سے گانے باجے کی آوازیں آتی۔
صاحب صرف سرکار غوث پاک کا نعرہ لگانے سے وہ قیامت کے دن ہمیں بخشوا نہیں لیں گے. ہمیں ان کے جیسا انہوں نے ہمیں بتایا راستہ ہمیں اس پر چلنا بھی پڑے گا. ہمیں چلنا بھی پڑے گا صاحب, چلنا پڑے گا. غریب نواز نے کتنی مشقتیں اٹھائیں, ذرا تاریخ اجمیر اٹھا کر کے دیکھیے. بزرگوں نے فرمایا کہ غریب نواز رضی اللہ تعالی عنہ کے پیر میں چھالے پڑ گئے تھے, چھالے. آپ اپنی چپل تک نہیں پہن پاتے تھے, آپ کے تلو مبارک سے خون بہنے لگتا تھا. جب آپ تبلیغ کرنے کے لیے نکلتے تھے نا, اسلام پھیلانے کے لیے, آپ کو پتھر تک مارے تھے. بادشاہ کے جو وزیر تھے اس وقت, انہوں نے پتھر تک آپ کے اوپر مار دیا تھا. آپ نے بارہا سنا ہوگا, مگر ہم نے کچھ سبق حاصل کیا نہیں میرے بھائی. ہم یہ سوچتے اس کان سے ہم نے سن لیا, اس کان سے نکال دیا. میرے بھائی سمجھے اس بات کو کہ قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالی ضرور پوچھے گا ہم سے ان سب باتوں کے لیے. وقت کم تھا تبھی واقعات نہیں بیان کیے, جو ضروری بات تھی بس وہی آپ تک پہنچائی. اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے اللہ تعالیٰ ہم سب کو سننے سے زیادہ